الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ فرمان خدا گے جوناگڑھ والو غور سے سن لو نہیں جو مصطفیٰ کا
وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ قوت عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نازاگ حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق، اے مدینہ منورہ جانے والے، اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے، نام مدینہ ساحل سے لگے گا، ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ۔ کر لے عبادت جوانی میں، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ
کہ حساب بہت سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے۔ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ محبت کی زبان سے اس تصور کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھیں۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور واقعتاً بہاروں والا مہینہ ہے۔ آقا آئے تو بہار آ گئی۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے، ولادت با سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سے مکہ مکرمہ کا انتخاب فرمایا، اور قرآن کریم میں اس شہر کی قسم بھی کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، شہر امین یعنی مکہ مکرمہ کی قسم۔ مکہ مکرمہ وہ جگہ جہاں اللہ کا گھر موجود ہے، زمزم کا کنواں موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے، حجر اسود ہے، حتیم ہے، صفا پہاڑی مکہ مکرمہ میں، مروہ پہاڑی مکہ مکرمہ میں، غار حیرہ مکہ مکرمہ میں، غار ثور مکہ مکرمہ میں، مینا عرفات مزدلفہ مکہ مکرمہ میں، قرآن کریم اترنا شروع ہوا مکہ مکرمہ میں۔ پوری دنیا میں ایک ہی جگہ ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے، وہ ہے مکہ مکرمہ، جہاں عمرہ کیا جاتا ہے وہ ہے مکہ مکرمہ، اور جہاں پر حج کیا جاتا ہے مخصوص ایام میں وہ ہے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ میں 1 ریال صدقہ کرو تو ہندوستان کے 23 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب۔ ایک کا 1 لاکھ، 1 ریال کا 1 لاکھ، اور 1 لاکھ ریال کے 23 لاکھ روپے۔ ایک قرآن پڑھو تو 1 لاکھ قرآن پڑھنے کا ثواب۔ ایک مرتبہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی قسم 1 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ موقع دے تو بار بار جانا چاہیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ یوں فرمایا بار بار حج عمرہ کرو، غنی ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے، اللہ آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہاں کی حاضری نصیب فرماوے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو پسند فرمایا۔ آپ اپنی امی کے پیٹ مبارک میں تھے، اس وقت آپ کے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ یتیم ہونے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے، الم یجدک یتیما فآوا، اور آپ کی پیدائش ہوئی نا تو آپ کی امی بہت خوش ہو گئی، پھر بہت غمگین ہو گئی۔ کیا ہوا ہوئی؟ بہت خوش ہو گئی پھر غمگین ہو گئی۔
کہ ایسا بچہ، ایسا پیارا بچہ تو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، اتنا خوبصورت بچہ. تو آپ کی امی بہت خوش ہو گئی اور اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی یاد آئی تو غمگین ہو گئی. کاش آج اس کے ابا ہوتے، دیکھتے تو دل بڑا ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں کیسی پیاری اولاد دی. اللہ اکبر کبیر. آپ کی پیدائش ہوئی نا اور آپ کے دادا آپ کو لے کے کعبۃ اللہ کی طرف جانے لگے نا تو سب آپ کی تعریف کرنے لگے. ایسا بچہ، ایسا خوبصورت بچہ، ایسا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو آپ کے دادا نے کہا میں اس بچے کا نام محمد رکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بار 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 تعریف کی جاوے اسے محمد کہتے ہیں. عربی میں اس کا ترجمہ ہے محمد کا ترجمہ بار بار جس کی تعریف کی جائے وہ محمد. آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کی امی نے آپ کا نام احمد رکھا. چونکہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو کچھ ہی دیر کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے تو آپ کی امی نے آپ کا نام احمد رکھا. احمد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی بار 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 تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں. تو ہمارے نبی محمد بھی اور ہمارے نبی احمد بھی. سب سے زیادہ تعریف آپ کی ہو رہی ہے اور آپ نے جو اللہ کی تعریف کی ایسا دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا. اور قرآن کریم میں یہ آپ کا نام محمد اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. 4 جگہ آپ کا نام آیا. اور آپ کی امی نے جو آپ کا نام رکھا تھا احمد یہ قرآن کریم میں 1 جگہ پر آیا. اور اللہ تعالیٰ نے نام کا ایسا انتخاب فرمایا، انتخاب لاجواب، کہ جب تک کوئی دونوں ہونٹ ملائے گا نہیں اور چومے گا نہیں وہاں تک تو آقا کا نام ادا ہوگا بھی نہیں. چوم کے لینا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ پڑھ کے دیکھو محمد. جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا. شاعر نے عجیب بات کہی، جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے، جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے، اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے. یہ تو آپ کا ذاتی نام ہے. آپ کے صفاتی نام تو بہت ہیں، حامد، محمود، قاسم، عاقب، فاتح، خاتم، حاشر، ماہ، دا، سراج، رشید، منیر، بشیر، نذیر، طہ، یاسین، مزمل، مدثر، شفیع، خلیل، کلیم، حبیب، مصطفیٰ، مرتضی، مجتبی، مختار، ناصر، منصور، حافظ، شہید، قائم، عادل، حکیم، نور، حجہ، برہان، ابطحی، عربی، ہاشمی، تہامی. آپ کے صفاتی نام تو بہت ہیں. آقا کی شان بڑی نرالی ہے. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ، فخر 2 جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے.
ایک عجیب بات، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے بہت زیادہ پیار کرتا، بہت محبت فرماتا۔ پورے قرآن میں یا محمد کہہ کے کہیں نہیں پکارا، اے محمد نہیں، آپ کو ملے گا یا یحییٰ اے یحییٰ، یا موسیٰ اے موسیٰ، یا زکریا اے زکریا، لیکن یا محمد آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ ماں جب بہت خوش ہوتی ہے نا تو اپنے بچے کے نام سے نہیں پکارتی، کہتی ہے یہ تو میرا لال ہے، یہ تو میرا دلارا ہے، یہ تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرا بچہ تو چاند جیسا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب کو پکارتے ہیں تو کبھی تو کہتے ہیں یا ایہا النبی، اے پیارے نبی جی، کبھی ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الرسول، کبھی کہتے ہیں یا ایہا المزمل، کہیں ارشاد فرمایا یا ایہا المدثر۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو سجایا آپ کی تعریفوں سے۔ پیارے نبی کے چہرے کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ مفسرین نے اس کے 3 ترجمے کیے، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ ترجمہ کیا، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ کیا چمکتا ہوگا آقا کا چہرہ، پیارے نبی کا داڑھی والا چہرہ اللہ کو پسند آیا۔ اللہ کرے ہمارے جوناگڑھ کے نوجوانوں کو بھی پسند آ جائے آقا کا چہرہ۔ آقا کی بال مبارک کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم، لعمرک آپ کی عمر مبارک کی قسم، فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم۔ آقا کے اخلاق کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے گے۔ آقا کی شان بڑی نرالی ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ یہ حضور کے صحابی ہے، یہ لوگ شعر میں بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، الصحابۃ کلہم عدول۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ تو جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ دنیا والے کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے ہیں، اور اللہ والے کہتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے، بلکہ ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب،
کرتے ہیں سارے انسان، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا، سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں، خواہش نفس سے بچتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں پیارے نبی کے طریقوں پر چلوں گا نا تو اکیلا رہ جاؤں گا۔ جناب اکیلے نہیں رہ جائیں گے، آپ آقا کے طریقوں پر چلو گے تو ایک وقت کے بعد زمانہ آپ کے پیچھے چلے گا۔ یہ فرمان خدا ہے، لوگو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ تختی ہمارے نبی کی شان میں کچھ کہہ رہی ہے۔ الف باتا کی تختی، الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، ثا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہا نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا کہ 2 جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا ارے جناب یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا کہ شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا کہ صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا کہ ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا کہ جو طاہر و مطہر ہے نا وہ آ رہا ہے، تو ضا نے کہا یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، تو عین نے کہا یہ تو عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے، بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا کہ لولاک کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا کہ والضحیٰ آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے، تو یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا کہ یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوناگڑھ والو میرے نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے، اللہ کی قسم آپ سے ہٹ کر ناکامی ہے۔ سارے صحابہ کامیاب ہو گئے آپ کی نقل اتار کے، سارے اللہ والے کامیاب ہو گئے اللہ آپ کی نقل اتار کے، حسن بصری کو دیکھو، عثمان ہارونی کو دیکھو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھو، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، بایزید بستامی کو دیکھو، جنید بغدادی کو دیکھو، فضیل بن عیاض کو دیکھو، بشر حافی کو دیکھو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھو، حضرت بابا فرید الدین عطار کو دیکھو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، حضرت خواجہ باقی باللہ کو دیکھو، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، آپ دیکھتے چلے جاؤ، ان میں سے ہر ایک آپ کو آقا کا دیوانہ نظر آئے، جو ہمارے نبی کا نہیں وہاں تک وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا۔
ایک اسکول میں 500 بچے پڑھ رہے تھے. بیچ میں ایک عورت کا مکان آتا تھا. ایک 7 سال کا بچہ تھا, اس کو وہ بلاتی تھی, بیٹا یہاں, چاکلیٹ دیتی تھی, بیٹا کل بھی آنا. دوسرے دن پھر چاکلیٹ دی, بیٹا بعد میں بھی آنا, پھر چاکلیٹ دی. سارے بچوں نے کہا بھائی ہم لوگ سب بھی اسکول جاتے ہیں, یہ اماں تجھے ہی کیوں پیار کرتی ہے؟ اس نے کہا میں پوچھوں گا. اماں یہ 500 بچے اسکول جاتے ہیں, روزانہ مجھے ہی کیوں بلاتی ہے؟ تو کہا بیٹا تو نے میرا زخم تازہ کر دیا. میرا ایک بیٹا تھا نا, اس کی عمر تیرے جتنی تھی اور وہ دیکھنے میں تیرے ہی جیسا لگتا تھا, اس لیے تجھے چاکلیٹ دے کے مجھے اپنے بیٹے کا پیار آتا ہے, اس لیے تجھے بلا دیا. جوناگڑھ والا وہ 500 اسٹوڈنٹ میں سے یہ ماں کو کون سا بچہ پسند آیا جو اس کے بچے جیسا لگتا تھا؟ اور اللہ کو کون پسند آئے گا جو ہمارے نبی جیسا لگے گا صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہمارے نبی کی نقل اتارے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ کھلا ہے, باقی سب بند ہے, اور وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے, چلو توبہ کر لیتے ہیں, اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. کیا کرے بتاؤ؟ بہت پیارا جواب دیا, بیٹا مدینے والے کو راضی کر لے, اللہ راضی ہو جائے گا. مدینے والے کو راضی کر لے. طلب سچی تھی. کہ حضرت مدینے والے کو کیسے راضی کرے, یہی بتا دو نا, عمل کروں گا انشاءاللہ. بیٹا 2 کام کر, ایک درود شریف زیادہ پڑھ, تو جتنا پڑھتا ہے نا زیادہ پڑھ درود شریف. ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے, بڑھوتری کر دی جائے. ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانی ہے تاتی ہے ہمارے چہروں پر. حضرت زیادہ پڑھوں گا ماشاءاللہ. اور کیا کریں؟ 2 کام کرنے, درود شریف زیادہ پڑھ, اور جو سنتیں تجھے معلوم ہیں اس پر عمل کر, اور جو سنتیں تجھے معلوم نہیں ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کر, تو انشاءاللہ تجھے اللہ مل جائے گا. 1 مہینے کے بعد آئے, حضرت اللہ راضی ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ راضی ہو گیا؟ حضرت پہلے عبادتوں کی توفیق نہیں ہو رہی تھی, اب عبادت کی توفیق ہو رہی ہے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ راضی ہو گیا. حضرت نے کہا اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو گیا. کہ حضرت کچھ دن پہلے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, اور آقا نے ارشاد فرمایا جا اب اللہ تجھ سے راضی ہو گیا. ہاں بولے یہ پکی دلیل ہے. آقا نے ارشاد فرمایا جا اب اللہ تجھ سے راضی. اتباع سنت, توحید پر مضبوطی سے جمنا اور سنتوں کی اتباع کرنا, پھر انسان کو اللہ مل جاتا ہے. ایک عجیب بات آپ کو سنا, سورت میں ہمارے قریبی رشتہ دار, بہت قریبی رشتہ دار, محرم رشتہ دار, تو انہوں نے مجھ سے یوں کہا کہ مولانا ایک پریشانی ہے مجھے, تو آپ کوئی عمل دو, کوئی وظیفہ دو. میں نے کہا ایک عمل ہے بہت پیارا ہے, 500 مرتبہ درود شریف پڑھو, 2 منٹ کی دعا کرو, اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا. تو وہ عورت رونے جیسی ہو گئی. میں نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو ایسا کیا کہا, آپ تو ایک دم رونے جیسے ہو گئے.
کہا مولانا میرا اور اللہ کے درمیان کا ایک راز ہے جو آج تک کوئی نہیں جانتا، میں جانوں میرا اللہ جانے، اور میں نہیں چاہتی کہ کسی کو بتاؤں۔ ہم نے گناہ تو بہت سے ایسے کیے کہ ہم جانے اللہ جانے تیسرا کوئی نہ جانے، دل چاہتا ہے کچھ ایسی نیکیاں کر جاؤں میں جانوں اللہ جانے تیسرا کوئی نہ جانے، اس لیے میں نہیں بتانا چاہتی تھی آپ کو بھی، لیکن آپ نے کہا 500 مرتبہ درود شریف پڑھ، اگر میں اپنی بات آپ کو نہیں بتاؤں گی تو مجھے آگے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، میں کنفیوز ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا آپ کے اخلاص میں کوئی فرق نہیں آئے گا، میں کہہ رہا ہوں نا بتاؤ، آپ سامنے سے تھوڑی بتا رہی ہو۔ تو کہنے لگی مولانا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میں ایک مدت سے روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ نے جو 500 بتائے وہ 15,000 میں آ گئے یا اس کو الگ سے پڑھوں؟ پھر میں خاموش ہوں، جواب ہی نہیں۔ میں نے ٹاپک چینج کر دیا، میں نے کہا اب میرا ایک سوال ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مکان دیا، بنگلہ دیا، اتنا پیسہ دیا، دنیا کی رونق بہاریں، دنیا آتی ہے تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے عام طور پر، آپ تو اور اللہ کے قریب ہو گئی۔ آپ کو کس نے بتایا 15,000 درود شریف پڑھنے کا؟ مجھے وہ بتایا، یا کوئی بات آپ کے دل پہ لگی؟ کیا ہوا ایسا؟ کوئی بیان آپ کے دل پہ لگ گیا؟ تو کہا نا مولانا ایسا نہیں، کسی کی بات دل پہ نہیں لگی، کسی کا بیان دل پہ نہیں لگا، پھر دل پہ کیا لگا؟ تو کہا میرے شوہر۔ میں نے کہا آپ کے شوہر؟ تو بولے ہاں مولانا وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ میں نے کہا یار وہ تو سیدھے سادھے آدمی ہیں، فیکٹریوں پہ جاتے ہیں آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ مولانا وہ باہر سیدھے سادھے ہیں، گھر میں بڑے اللہ والے ہیں۔ میں کہا ہماری بیوی اس کا الٹا بولتی ہے۔ سب ہنس رہے، اس کا مطلب سن رہے۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک چھوٹی بچی نے اپنی امی سے پوچھا، چھوٹے بچے نے، کہ ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکتا؟ چھوٹے بچے پوچھ کے جاتے ہیں امی اسکول جا رہا ہوں، ٹیوشن جا رہا ہوں، مدرسے جا رہا ہوں، تو کہتا ہے ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں؟ اس کی ماں نے کہا بیٹا چپ رہے، ابھی تک تو تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں، تو کہاں سے اتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ لوگ بھی پوچھ کر آئے نا اس کے ساتھ؟ نہیں، میں بھی کہہ کر آیا جوناگڑھ جا رہا ہوں، بولے جلدی آ جانا۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ ہم لوگ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ شادی کے بعد شوہر کو ہسبینڈ کہتے ہیں، اس کا ہنسنا بند ہو جاتا ہے، اور عورت کو بیغم کہتے ہیں، اس کا غم ہی دور ہو جاتا ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے سر میں تیل لگا رہی تھی، وہ بہت اچھا لگا رہی تھی۔ شوہر نے کہا یار کیا تیل لگاتی ہے؟ بولے قدر کرو، میں نہیں ہوتی تو کون لگاتا؟ بولے جب تک تو نہیں تھی وہاں تک دکھتا ہی نہیں تھا۔ بولے اچھا میں تو اس لیے ہنسایا کہ آپ کو کچھ دعا دوں، تو میں تو دعا دینا ہی بھول گیا، تو اب تو ہنس نہیں رہے، کب دعا دوں؟ ایک اور سنا دو لطیفہ۔ بھئی کوئی ہنستا ہو تو اس کو دعا دینی چاہیے نا، اللہ آپ کو ہنستا رکھے۔ چلو ایک اور لطیفہ سنا دو، تو آپ ہنسیں گے تو آپ کو دعا دے دوں گا۔ ایک مرید نے پیر صاحب کو کہا، پیر صاحب آپ کو کل رات کو میرے یہاں کھانے کی دعوت۔ اب وہ پیر صاحب تھے نا، وہ بناوٹی تھے۔ پیر تو کیسا ہو؟ اللہ کی توحید میں مضبوط ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچا عاشق ہو، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، راتوں کو اٹھ کے رونے والا ہو،
شریعت اور سنت پہ چلنے والا ہو، یہ میری نصیحت ہر دم یاد رکھنا، ہر شے میں شریعت کو یاد رکھنا۔ تو وہ بناوٹی پیر تھے، تو جیسے پیر ویسے مرید۔ تو کھانے کے لیے آئے نا، تو حضرت نے سوچا کہ آج تو کھانے میں مزہ آئے گا، فیش، مٹن، چکن سب ہوگا۔ تو دسترخوان پر بیٹھا نا، تو انڈے کا سالن تھا۔ حضرت نے مرید کو کہا، بھائی آپ پہلے کچھ لاتے ہو بعد میں کچھ لاتے ہو، کھانے میں سمجھ نہیں آتا، جو حاضر ہو حضور کر دو، تو ہم کو جو کھانا ہے کھائے۔ تو مرید نے کہا، حضرت کھانے میں تو یہی ہے، جو حاضر ہے وہ حضور ہے۔ بولے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں؟ تو کہا کچھ بھی نہیں۔ مرید کو قریب کیا، انڈے کی طرف اشارہ کیا، کہا بیٹا میں تجھے یوں پوچھتا ہوں، اس کے امی ابو کہاں ہیں؟ آپ لوگ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ پیرنٹس میٹنگ ہے نا، ماں باپ۔ بولے مرغا مرغی کہاں ہے؟ یہ تو بچے ہیں۔ تو مرید نے کہا، حضرت خاموشی سے کھا لیجئے، یہ تو سب بیچارے یتیم بچے ہیں۔ اضحکم اللہ سنکم، اللہ تعالی ہم تمام کو ہنستا رکھے، خوشحال رکھے۔ حضور کے طریقوں پر آ جاؤ گے نا تو ہنستے ہی رہو گے، شریعت اور سنت پہ آ جاؤ گے نا ہنستے ہی رہو گے، اللہ کو بھی پسند آ جاؤ گے، اللہ کے نبی کو بھی پسند آ جاؤ گے، قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گی، دنیا میں بھی چین سکون اطمینان اور امن و امان، اور مرتے ہی انشاءاللہ قبر جنت کا باغ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ناشتے میں یتیم بچے کھلاتے ہیں اور رات کے کھانے میں ماں باپ کھلاتے ہیں۔ آج بھی کھائے نا یتیم بچے ناشتے میں، ماں باپ کھائے نا رات میں۔ تو اس عورت کو میں نے کہا، وہ مستورات کو، کہ آپ کو یہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا شوق کیسے لگا؟ تو کہا میرے شوہر کی وجہ سے۔ میں نے کہا آپ کے شوہر تو بڑے سیدھے سادے ہیں۔ کہا مولانا وہ باہر سیدھے سادے ہیں، گھر میں بڑے اللہ والے، مصلی بچھا رہتا ہے، وہ تہجد پڑھتے، وہ اشراق پڑھتے، وہ چاش پڑھتے، وہ اوابین پڑھتے ہیں، گھر میں آ کے موبائل ایک طرف رکھ دیتے ہیں، مجھے وقت دیتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اور بیوی کی تو قدر کرنی چاہیے نا، تو میں نے ایک مذاق میں کہا، شوہر بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے غصہ کرنا چھوڑ دے، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا، تو گھر جنت کا نمونہ ہو جائے گا۔ وہ چلہ 4 مہینے کے لیے نہیں آتی ہے، وہ پوری زندگی کے لیے آتی ہے، لائف ٹائم کے لیے آتی ہے، اس سوچ کے ساتھ آتی ہے کہ اب میرا جنازہ اس گھر سے نکلے گا۔ اچھا، جوناگڑھ میں آدھار کارڈ میں سے کوئی اپنے نام کے آگے سے اپنے ابو کا نام نکالتا ہے؟ نہیں نکالتا۔ ایک عورت ہے جو 19 سال تک تو اپنے باپ کا نام رکھتی ہے، اور جیسے ہی شادی ہو جائے تو باپ کا نام ہٹا کے شوہر کا نام لگا دیتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب تو نماز کا ہوگا، لیکن جو چیز ترازو میں سب سے پہلے تولی جائے گی وہ میاں بیوی کا آپس کا سلوک تولا جائے گا سب سے پہلے۔ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کتنی عورتیں روتی ہیں مولانا، صبح سے رات جن کا انتظار کرتے ہیں، وہ رات کو آ کے موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، ہائی لائٹ دیکھتے ہیں، دوستوں میں چلے جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شوہر ہے، کچھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن وہ دل کی آہیں اللہ کے عرش کو ٹکرا جاتی ہے، پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی کے دل کو توڑ کے اللہ نہیں مل سکتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا گھر میں لڑائی بہت ہوتی ہے، امی کی اور بیوی کی اور بہن کی، کوئی وظیفہ ہے؟ تو فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے، جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھتا ہے اور فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھتا ہے،
اللہ اس کے گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دیتا ہے. فجر کی 2 رکعت سنت اور فرض بستر میں مسجد میں. جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھتا اور فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھتا، اللہ ان کے گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دیتا. ہمارے نوساری میں ایک شخص ہے، مجھے کہنے لگے مولانا آپ کیا کہتے ہو؟ میں نہیں کہتا، فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے. مولانا 34-35 سال سے اس پہ عمل کر رہا ہوں، الحمدللہ میرے گھر میں جھگڑا ہی نہیں ہو رہا ہے. ہلکا سا میاں بیوی کی بات ہو جاتی ہے اور چیز ہے، کوئی جھگڑا نہیں. میری بیوی الحمدللہ کبھی مجھے میرے بہو کی غیبت نہیں کرتی اور میں بھی کبھی اس کو بہو بیٹے کی غیبت نہیں کرتا. وجہ فجر کی سنت گھر پڑھتا ہوں، فرض نماز مسجد میں پڑھتا ہوں. بیجاپور میں امام صاحب ملے، بولے مولانا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ 30 سال سے میں بھی عمل کر رہا ہوں، سنت گھر پڑھتا، فرض مسجد میں آ کے پڑھتا، 30 سال ہو گئے، 30 ایئرس ہو گئے، الحمدللہ میرے گھر میں بھی کوئی جھگڑا نہیں. تو نیت کرو انشاءاللہ فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھیں گے انشاءاللہ، اور فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھیں گے. جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے. میرا بچہ ہے 10 سال کا، ابو دجانہ. میں نے کہا بیٹا آج سے تو جانے اور تیرا کام جانے، تو میری ذمہ داری میں نہیں. ماں باپ، بچے ماں باپ کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے نا. بیٹا آج سے تو میری ذمہ داری میں نہیں، میں نہیں دیتا تیری اسکول کی فیس، ٹیوشن کی، مدرسے کی، کچھ نہیں دیتا میں. 2 مہینے بعد کیا ہوگا؟ رکشہ والا، رکشہ کی فیس میں نہیں دیتا، میں نہیں لے جاؤں گا اس کو، یہ جانے اس کا کام جانے. 2 مہینے میں بچے کی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی. 10 سال تک تو ہنسی خوشی میں تھا، مزے میں تھا، بہاروں میں تھا، ابو کے اوپر ذریعے کے طور پہ پل رہا تھا، جو کہتا تھا ابو دلا دیتے تھے. لیکن کوئی غلطی ایسی کر گیا کہ باپ کی نظر سے گر گیا، باپ کی نظر سے گر گیا تو اس کی لائف ڈسٹرب ہو گئی، کٹی پتنگ کی طرح ہو گئی. میرا رب یہی کہتا ہے تو فجر کی نماز چھوڑے گا تو تو میری حفاظت سے نکل جائے گا، پھر تو جانے اور تیرا کام جانے. پھر بندہ 2 کام بنانے جاتا ہے تو 4 کام بگڑ جاتے ہیں، 4 کام بنانے جاتا ہے تو 8 کام بگڑ جاتے ہیں. زندگی تلخیوں کا شکار ہو جاتی ہے. 2 لاکھ روپے سال میں کماتا ہے تو 12ویں مہینے میں کسی کا 2.5 لاکھ کا آپریشن ہو جاتا ہے. تھوڑے بہت پیسے جمع ہوئے تو گھر میں کسی کو اثرات ہو جاتا ہے، اثرات، تکلیف، بلا، مصیبت، پریشانی، عاملوں کے چکر، یہاں پیسہ ختم، وہاں پیسہ ختم. سوچتا ہے یار 15-20 سال ہو گئے، حالات ہی درست نہیں ہو رہے. میرے عزیز حالات سے درست نہیں ہوتے، حالات اعمال سے درست ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے لگزری کا سفر کیا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ. آپ نے دیکھا جو لگزری میں پیچھے بیٹھتے ہیں نا وہ اسپیڈ بریکر پہ بہت اچھلتے ہیں. نہیں آپ لوگ بمپر بولتے ہیں اس کو، اسپیڈ بریکر. اگر اس کو سورت جانا ہے تو سورت تک 100 اسپیڈ بریکر آوے تو ایک پر بھی اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. 100 پہ اس کا اچھلنا ضروری ہے کیونکہ وہ ڈرائیور سے دور بیٹھا ہے. اگر وہ کہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے تو بھی اچھلے گا. اللہ میں 2000 روپے صدقہ نکالتا ہوں تو بھی اچھلے گا. میں 2000 نفلیں پڑھوں گا تو بھی اچھلے گا. اللہ میں 2000 قرآن پڑھوں گا، اسپیڈ بریکر پہ نہیں اچھلنا تو بھی اچھلے گا. کیوں؟ اللہ نے تجھے عقل دی ہے نا، ابھی وہاں سے اڑ جا اور ڈرائیور کے پیچھے آ جا، پھر انشاءاللہ تو ایک بھی اسپیڈ بریکر پہ نہیں اچھلے گا. یہ دنیا ہے نا، یہ لگزری بس ہے، اللہ اس کو چلا رہے ہیں. ہم اللہ سے جتنے دور ہوں گے نا اچھلتے ہی رہیں گے، تڑپتے ہی رہیں گے، بلکتے ہی رہیں گے، پریشانی رہیں گے. مولانا کیا بولتے ہو؟ کیا نہیں، اللہ کے قریب آ جا، کہہ دے اللہ میری توبہ، پھر اسپیڈ بریکر تو آئے گا لیکن انشاءاللہ تجھے پتہ نہیں چلے گا. مولانا اپنی سوچ ہے، اپنی پلاننگ ہے،
اب اللہ کا ہو جاؤں گا، داڑھی بھی رکھ لوں گا اور ٹوپی بھی پہن لوں گا اور کفنی پائجامہ بھی، اور بچوں کو حافظ عالم بھی بناؤں گا، بیوی پردے میں، گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جگمگائے گی، پتا چلے گا عاشق رسول کا گھرانہ ہے، دیکھ کے پتا چلے گا یہ حضور کا دیوانہ ہے۔ بس تھوڑے ایک دو مسئلے ہیں، اگر وہ حل ہو جاوے نا تو پھر اپنے کو اللہ ولد بن جانے کا ہے۔ 4 دوست دریا کنارے نہانے گئے، 3 تو نہائے، ایک رک گیا۔ چل بھائی چل، مشورہ کر کے آئے، دریا کنارہ ہے، ہم لوگ نہانے کے لیے آئے، ابھی آتا ہوں ابھی آتا ہوں ابھی آتا ہوں۔ وقت ختم ہو گیا۔ دوستوں نے کہا بھائی کیوں نہیں آیا؟ مشورہ کر کے آئے تھے نا؟ تو کہا یار آنے والا تھا، کپڑے بھی چینج کیے تھے، لیکن موجیں بہت آ رہی تھی، میں نے سوچا کہ یہ موج رکے اور میں آؤں، رکی نہیں موج۔ دوستوں نے کہا جا گھر جا کے شاور میں نہا لے، سمندر کے کنارے نہانا ہو تو موج میں ہی نہانا پڑے گا، موجیں کبھی رکتے ہی نہیں۔ او میرا عزیز، اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے تو یہ دنیا کے موجے میں ہی کرنی پڑے گی، موجے رکیں گے نا تو پھر تو موت آ جائے گی۔ اور سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، میرا اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار ہے۔ ریزل کے وقت رونے سے کام چلتا ہے کیا؟ ایگزام میں صحیح لکھنا پڑتا تو ریزل اچھا آ جائے، بعد میں تو جب حقیقت کی آنکھیں کھلے گی نا، قرآن کریم میں ہے انسان کہے گا رب ارجعون، پیارے اللہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی، اب تو مجھے پتا چل گیا حق کیا ہے، یا تو صرف نیک اعمال چلتے، پیارے نبی کی سنتیں چلتی ہے، توحید چلتی ہے، رب کریم مجھے ایک موقع دے دیجئے، پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ کے دین کے خاطر چلتا رہوں گا، مسجد میں بیٹھا رہوں گا، آپ کا قرآن پڑھتا رہوں گا، پیارے اللہ مجھے ایک مرتبہ لوٹا دیجئے، پلیز مجھ پہ ایک مرتبہ رحم کر دیجئے۔ بات سمجھ میں آ گئی، حقیقت کی آنکھیں کھل گئی، ایک موقع دے دیجئے، رب ارجعون، پیارے اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دیجئے۔ قرآن کریم کا لہجہ آگے سخت ہو گیا، کلا ہرگز نہیں، آپ کو موقع دیا تھا، وقت تھا، وہ نوجوان آپ کو دکھتے تھے جن کے چہرے پر سنتیں جگمگاتی تھی، وہ لوگ آپ کے یہاں تھے جو فجر کی نماز میں تہجد سے مسجد میں ہوتے تھے، اذانیں ہوتی تھی، اللہ کے دین کی محنت ہوتی تھی، لوگ اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دیتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے تھے، منت سماجت کرتے تھے، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، علماء آپ کے پاس تھے، چھوٹے بچے آپ کے پاس تھے، آپ انہیں حافظ عالم بنا سکتے تھے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ روزانہ پڑھتا اور آپ کو ایصال ثواب کرتا اور آپ کی جنازے کی رو رو کے نماز پڑھاتا، ہو سکتا ہے میں تجھے معاف کر دیتا، آپ کے پاس موقع تھا، اب موقع ملنے والا نہیں، یہ ون وے ہے، یہاں سے لوگ آئی سکتے، ریٹرن نہیں جا سکتے۔ ایک بزرگ بازار میں تھے، جوان تھے، اللہ والے تھے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، پہچان لیا اس نے، حضرت آپ تو کبھی بازار میں دکھتے نہیں، بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا بیٹا یہ بازار والوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ بولے کیا بات کرتے ہیں، سب لوگ تو بازار میں خریدی کے لیے آتے ہیں، آپ بازار والوں کی اللہ سے صلح کروا رہے ہیں؟ کہا جی ہاں بیٹا۔ حضرت صلح ہو گئی؟ کہا بیٹا اللہ تو تیار ہے صلح کرنے، اپنا ولی بنانے، بازار والے تیار نہیں ہیں کہ نہ اذان کے ساتھ مسجد جائیں گے، نہ بد نظری چھوڑیں گے، دکان پہ فری وقت ہے تو قرآن نہیں پڑھیں گے، ہم تو موبائل وغیرہ چلاتے رہیں گے، بازار والے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تیار ہے، اللہ تو بالکل تیار ہے، اس کو اپنا ولی بنانے تیار ہے، لیکن بازار والے تیار ہیں۔ اس بات کو تقریباً 35 سال کا زمانہ گزرا، کتنا؟ 35 سال، 35 ایئرز۔ اب ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہوگی، تو ایک مرتبہ اس کی ملاقات، اس حضرت کی بھی عمر ہو گئی اور اس کی بھی عمر ہو گئی، تو اس کی ملاقات حضرت سے قبرستان میں ہو گئی۔ اس نے کہا السلام علیکم حضرت کیسے ہو؟ اس نے کہا خیریت سے۔ حضرت کیا اکیلے اکیلے قبرستان میں ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو
تو کہا بیٹا وہ 35 سال پہلے ملے تھے یاد ہے تجھے؟ تو کہا یاد ہے، وہی کر رہا ہوں۔ حضرت میں سمجھا نہیں بات، اللہ کی یہ قبر والوں سے صلح کروا رہا ہوں۔ حضرت ہو گئی صلح، بیٹا معاملہ پلٹ گیا، سب قبر والے ولی بننے کے لیے تیار ہے، لیکن اب اللہ صلح کرنے تیار ہے، اب نہیں۔ بیٹا معاملہ پلٹ گیا، اب یہ سب تیار ہے، پوری زندگیاں لگانے تیار ہے، ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن پڑھنے تیار ہے، پوری زندگی اللہ کے راستے میں دینے تیار ہے، لیکن اب اللہ تیار ہے۔ کتنے لوگ ہم سے ملنے جلنے والے قبرستان میں چلے گئے، ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے، آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، ان کو پکڑ پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے رونے والا کوئی نہیں۔ چلے جائیں گے میں اور آپ، جس طرح شادی کی پہلی رات آتی ہے نا، قبر کی بھی پہلی رات آتی ہے۔ 40 45 اور 50 سال محنت کی، اس کا کیا؟ کچھ نہیں جناب، انتقال ہوتے ہی 0/0، تیسرے دن پراپرٹیوں پہ سے نام اتر جائیں گے، دستاویزوں پہ سے نام اتر جائیں گے، مرن داخلے بن جائیں گے، بچوں کے نام چڑھ جائیں گے، کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی، خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے، صرف اعمال کا مال۔ دنیا میں آنے سے پہلے 0/0 اور دنیا سے جانے کے بعد 0/0۔ یہ 50 سال محنت کی، وہ تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میری فرمانبرداری کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، میرے نبی کے طریقوں پر آتا ہے یا ہیرو کی، کرکٹروں کی، غیروں کی نقل اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ چیک کر رہے ہیں۔ مولانا لیکن کیا بتائیں آپ کو، جو نیک ہے جو نیک نہیں ہے وہ دونوں تو برابر لگ رہے ہیں، جو فجر پڑھتے نہیں پڑھتے دونوں برابر لگ رہے ہیں، جن کے بچے حافظ عالم ہیں جن کے بچے حافظ عالم نہیں، وہ تو دیکھنے میں ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں، کوئی فرق تو ہے نہیں۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، اللہ قرآن کریم میں پوچھتے ہیں کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ فرما بردار اور نافرمان دونوں برابر ہو جائیں گے؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، تیرا اللہ پوچھتا ہے کیا دیکھنے والا اور نابینا دونوں برابر ہے؟ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کیا روشنی اور اندھیرا دونوں برابر ہے؟ تو أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، نبی کی نقل اتارنے والے اور نبی کی نقل نہ اتارنے والے کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ مَا لَكُمْ، قرآن کریم کا لہجہ سخت ہو گیا، تم کو کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہیں؟ مولانا لیکن یہاں کیسے برابر لگ رہے ہیں؟ جناب ایگزام میں 2 آدمی بیٹھے ہو نا، ایک نے صحیح لکھا ایک نے غلط لکھا، ابھی دونوں برابر ہی لگتے ہیں۔ صحیح لکھنے والے کی تعریف نہیں، غلط لکھنے والے کی برائی نہیں، کیونکہ ایگزام چل رہی ہے، وہ تو ریزلٹ کے وقت پتا چلے گا۔ ابھی دنیا میں سب کی ایگزام چل رہی ہے، آخرت میں ریزلٹ کے وقت پتا چلے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار لوگ نیک لوگ جنت میں جائیں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک فاجر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ترازو قائم کیا جائے گا، حساب کتاب کا وقت ہوگا، تیرے رب کا جاہو جلال ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، سورج ایک دم قریب ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کے جلال کو دیکھ کے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہوں گے یا رب نفسی نفسی، اللہ تعالیٰ تو جلال میں، ابراہیم تیرا کیا ہوگا؟ تیری بخشش ہوگی کہ نہیں آج؟ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا رب نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا؟ ایک سال کا انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دیکھ سکتے ہم، اللہ کو پوری زندگی کا اتنی آسانی سے دے دیں گے؟ ہم تو ایسے جیتے جیسے مرنا ہی نہ ہو، اور مر ایسے جاتے جیسے کبھی جیے ہی نہ ہو، ایک دم نارمل لیتے، گھر کی 1 مہینے کی خرچی کو سیریس لیتے ہیں،
بچوں کی ایگزام کو سیریس لیتے ہیں، اور اللہ سے ملاقات، ہمارے بچوں کا مرنا، ان کی قبر میں جانا، ان قبر کی پہلی رات کا آنا، ہماری بیوی بچے کا دنیا سے جانا۔ 200 سال پہلے والے کہاں ہیں جھولا گڑھ والے؟ 300 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ یہاں کے نواب کہاں ہیں؟ مغل کے بادشاہ کہاں ہیں؟ میرے اور آپ کے پردادا، ان کے ابا کہاں ہیں؟ آج سے 100 سال کے بعد ہم، ہماری فیملی کہاں ہوں گے؟ کیا کسی کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ 100 سال پہلے انتقال ہوا بیچارے کا، 800 سال پہلے والے کا جانے دو، 100 سال پہلے انتقال ہوا، کسی کو یاد ہے؟ تو کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہم کو ایصال ثواب کریں گے؟ وہ اپنی فجر کی نماز پڑھ لینا، وہی غنیمت۔ آخرت کو سیریس لو۔ قرآن کریم میں جہاں جنت کا تذکر آتا ہے اس کے بعد جہنم کا آتا ہے، جہاں جہنم کا آتا ہے اس کے بعد جنت کا آتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ترازو قائم کی جائے گی، حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کی 3 گھڑیاں بہت خطرناک ہوگی۔ انسان کو اس کے والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، فلاں ابن فلاں آ جائے، اللہ کو حساب کتاب دے۔ آ جائے بھائی، وہ تو ایک دم تھر تھراتا ہوگا، کانپتا ہوگا۔ وہ دیکھے گا کہ یہاں تو کچھ سیکنڈ میں لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور کچھ ہی سیکنڈ میں لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ کی کسی سے کوئی دوستی یاری نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، یاد رکھنا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اب ہمارے نبی سے پوچھ رہے ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پیارے نبی جی آپ کو معلوم ہے یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ نارون حامیہ، یہ دھکتا ہوا انگارہ ہے، فوراً جہنم کا تذکرہ شروع ہو۔ میرے عزیزو، آخرت بہت سیریس ہے، اللہ سے ملاقات۔ پھر مولانا کیا اللہ رحیم نہیں ہے؟ ارے رحیم تو بہت ہے، کریم تو بہت ہے۔ اگر آج کوئی اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کے لیے بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ ابھی تک رحمی تو کر رہے ہیں ہم، اتنے اللہ کی نافرمانی کی، اور وہ رب ہے کہ لاک ڈاؤن میں ہماری ایک وقت کی چائے بھی آگے پیچھے نہیں۔ وہ رحمی تو کر رہا ہے، کرمی تو کر رہا ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مجھے چاہیے، مجھے اور آپ کو چاہیے، میں اور آپ اللہ کے ہو جائیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، آقا کی سیرت سن کر ہم جھوم جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب آپ کی زندگی کی طرف ہم آ جائیں، آپ کی نقل اتارے۔ ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک شخص تھے، بہت غفلت میں زندگی گزارتے، گناہوں بھری زندگی، شراب پیتے تھے، نشہ کرتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے، کبھی بیوی کو مارتے، کبھی بچوں کو مارتے۔ اور ان کو کہو کہ جناب کیا کر رہے ہیں آپ، نماز میں بھی نہیں آتے، تو کہتے اللہ میرے سے خوش ہے۔ کیا دلیل ہے؟ میرے پاس پیسہ کتنا آ رہا ہے؟ بولے او بھائی، پیسہ زیادہ آ رہا ہے یہ اللہ کے خوش ہونے کی علامت نہیں ہے، لیکن وہ باتیں سننے تیار نہیں۔ بولے آپ اپنا کام کرو، اللہ میرے سے خوش ہے، اوپر والا دیکھ رہا ہے، مجھے دے رہا ہے۔ پیسہ تو فرعون کے پاس بھی بہت تھا، حامان کے پاس بھی بہت تھا، قارون کے پاس بھی بہت تھا، ابو لہب کے پاس بھی بہت تھا۔ پیسوں کا ہونا برا بھی نہیں ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی بہت تھا، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ پیسے آ رہے اس کا مطلب اللہ خوشی ہے۔ تو کیا سارے کرکٹروں سے اور ہیرو سے اللہ خوش ہے؟ وہ تو اپنے فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، لیکن جس کو بات ہی نہ سننی ہو اس کو کون سمجھا؟ تو فرماتے میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، جمعہ بھی نہیں، عید کی نماز بھی نہیں، اللہ اپنے سے خوش ہے۔ ایک بزرگ کا بیان تھا، ایک آدمی آیا، چچا بیان میں جانا ہے اپنے کو، اذان کی آواز سن کے مسجد نہیں جاتا، بیان میں جاؤں گا کیا؟ چلو بیان نہیں سننا ہے
تو آدھا بیان تو ہو گیا ہے. ایسے سب لوگ ملیں گے, صرف بیٹھیں گے باہر چوراہے پہ, ہاں انجوائمنٹ کریں گے, بیان نہیں سننا ایسے ہی. چلو بولے ہاں آدھا بیان تو ہو گیا ہوگا, 10 بجے چلو ہمارے یہیں ہو چچا. تو آئے بیان میں اور بولا میں تو نہیں سنتا بیان. اس کے دوست نے بولا مت سنو. اس کے دوست کو بھی نہیں سننا تھا, دونوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے. بیان ختم ہوا نا تو چچا نے کہا یہ مولانا کہاں رہتے؟ تو بولے فلاں جگہ رہتے. ابھی کہاں ہے؟ تو کہا اس گھر میں, مجھے لے جاؤ. تو بولے ابھی بہت بیزی ہے, ان کا سفر ہے, ابھی آپ ان سے نہیں مل سکتے. کیوں میں نہیں مل سکتا مولانا سے؟ کسی کو مقابلہ کرنا ہو تو آؤ میرے راستے میں صرف 2 منٹ لوں گا, زیادہ تھوڑی دوں گا. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ بھائی قسم کے آدمی ہیں, ان سے کیوں مگجماری کرنی, جانے دو, لیکن ان کے پیچھے جاؤ, بس مولانا کو تکلیف نہ پہنچا دے, اس کا خیال. ان کے پیچھے پیچھے گئے, کہا السلام علیکم. دور سے کہا. مولانا نے کہا وعلیکم السلام. جی کیسے ہو؟ جی الحمدللہ. مولانا ایک سوال پوچھنا آیا ہوں. کیا ہوا؟ میں کسی کا بیان نہیں سنتا, آپ کا بھی نہیں سنا, لیکن کان میں آواز تو آتی ہے نا. تو ایک جملے نے بہت زور سے دل پہ دستک دی, بہت دل پہ لگا آپ کا ایک جملہ. تو میں آپ کو پوچھنے آیا ہوں کہ کیا وہ بات صحیح ہے جو آپ نے کہی؟ مولانا نے بولا بھائی وہ تو 1 گھنٹے کا بیان ہوا, کون سی بات میں نے کہی؟ تو کہا آپ نے یوں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو نا تو روٹی بوٹی مکان زمین جائیداد نہیں چھینتے, بلکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو سجدے کی لذت چھین لیتے ہیں, سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں, اور اکثر اس کی فجر کی نمازیں جانا شروع ہو جاتی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. تو مولانا نے کہا اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو نا تو 3 کام کرتا. میں نے ایک ہی بتایا, 3 کام. مولانا وہ گناؤں نہ بولے. تو کہا پہلی بات سجدے کی توفیق چھین لیتے. بولے ہاں صحیح بات. دوسری بات قرآن کریم ہے اس کے پاس, گھر میں, موبائل میں, قریب میں, مسجد میں, لیکن اس کو پڑھنے نہیں دیتے. وہ سمجھتا ہے میں نہیں پڑھتا ہوں, در حقیقت اللہ اس سے ناراض ہے. تو کیا نہیں پڑھتا, تجھے توفیق نہیں دی جا رہی. صحیح بات. تیسری بات دین کے کام کرنے کے سارے راستے موجود ہیں, لیکن ہمیشہ دین کو پیٹھ بتاتا ہے اور دنیا کو اہمیت دیتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ دین کے کام کی توفیق ہی نہیں دیتی. ٹھیک ہے مولانا میرے لیے دعا کرنا, میرے لیے دعا کرنا. ٹھیک ہے. راستے میں کہا پیارے اللہ, آج تک تو میں سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے راضی, لیکن یہ باتیں بتاتی ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. نماز میری نہیں ہو رہی, قرآن میرا نہیں ہو رہا, دین کا کام کی توفیق مجھے نہیں ہو رہی. اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, سوری کہتا ہوں, میرے سے غلطی ہو گئی. آج میری آنکھیں کھل گئی. میں تو پیسے کوئی نعمت سمجھ رہا تھا. غسل کیا, 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھی. اس کے بعد میرے دوست کو کہا بیٹا یہ آج تو جو میرا حلیہ دیکھ رہا ہے, داڑھی ٹوپی اسلامی لباس مولانا جیسی میری شکل, بیٹا 4.5 مہینے ہو گئے, یہ 4.5 مہینے میں ایک بھی اذان میرے مسجد کے باہر نہیں سنی. یہ 4.5 مہینے میں نے ایک بھی اذان مسجد کے باہر نہیں سنی. ریورس گاڑی بہت فاسٹ آتی. نیت کرو انشاءاللہ نماز کبھی نہیں چھوڑے. کعبۃ اللہ کا طواف کبھی رکتا ہے؟ فرض نماز کھڑی ہوتی ہے تو رک جاتا ہے. نماز کی وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو روک دیتی ہے. تو اے انسان, تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور تیری راتوں کی میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے؟ پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی, جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کیا کام کی. وہ لڑکی جو 15,000 درود شریف پڑھتی تھی, میں نے کہا آپ کو درود شریف کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کہا میرے شوہر کی وجہ سے. میں نے کہا کیوں؟ ارے مولانا میرے شوہر بہت درود شریف پڑھتے, 15,000 سے بھی زیادہ پڑھتے, بہت بڑے عاشق رسول ہے, ان کا کیا مقام ہے آپ کو پتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کبھی نیند میں سے اٹھ کے مجھے کہتے ہیں دیکھ میری بیوی آج میں نے خواب میں آقا کی ایسے زیارت کی, کبھی کہتے ہیں دیکھ میں نے آج ایسے زیارت کی, اور کبھی کہتے دیکھ آج میں نے پیارے نبی کی ایسے زیارت کی. تو مولانا میرا دل مچل اٹھا
کہ ان کی تنہائی پاک ہے، ان کا دل صاف ہے، ان کا موبائل صاف ہے، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ مصلی پہ بیٹھتے ہیں، یہ اتنا زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں، سنتوں پہ چلتے ہیں، تو ان کو بار بار زیارت ہوتی ہے نا، تو مولانا الحمدللہ میرے شوہر کو دیکھ کر میں نے 15,000 درود شریف پڑھنا شروع کر دیے۔ آج اگر ہم بھی نیک ہوتے تو ہماری بیوی بھی رابعہ بصریہ ہوتی اور ہمارے بچے بھی کل کے اٹھ کے اللہ کے ولی ہوتے۔ لیکن کیا کریں، ہم نیوز میں، ہم موبائل میں، ہم کرکٹ میں، ہم ہائی لائٹ میں، تو ہماری بیوی سیریل میں اور ہمارے بچے کارٹون میں۔ جیسے ماں باپ میں سے بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، جوناگڑھ والو، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، کبھی تانا نہیں دیتے پہلے کہاں گیا تھا، اب کیوں آیا، اتنے گناہ کر کے کیوں آیا۔ سگے ماں باپ بھی تانا دیتے تھے، میرا اللہ کبھی بھی تانا نہیں دیتے۔ پینسل کا لکھا ربڑ سے مٹ جاتا ہے، قلم کا لکھا وائٹنر سے مٹ جاتا ہے، کپڑے میلے ہو تو سرف سے صاف ہو جاتے ہیں، موبائل میں میسج جمع ہو جائے، ڈیلیٹ کا بٹن آل کر کے دبانے سے سارے میسج ختم ہو جاتے ہیں۔ اے انسان، تو ایک دفعہ کہہ دے اللہ سارے گناہوں سے توبہ، میرا اللہ سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آقا کا سچا ارشاد ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ کپڑا میلا ہوا تھا، لانڈری میں دھلنے کے لیے دیا، دھل کے آیا، ایسا لگا کہ یہ کپڑا تو کبھی میلا ہوا تھا ہی نہیں۔ آج موقع ہے، ہم زمین کے اوپر ہے، نیت کریں انشاءاللہ اپنی زندگیاں چینج کر ڈالیں گے انشاءاللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے راستوں میں وقت لگائیں گے۔ خواجہ صاحب لائف ٹائم کے لیے ہندوستان آ گئے اور بنگال گئے اور پوری محنت کی کہ ہر ایک کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ ہم بھی محنت کریں، کوشش کریں کہ سب کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے اور ہمارا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ نیت کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے نا انشاءاللہ، روزانہ قرآن پڑھیں گے، ہر مہینے ایک قرآن، کتنا پڑھیں گے؟ ہر مہینے ایک قرآن، اور روزانہ 1500 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تو پڑھیں گے نا۔ وہ مستورات 15,000 پڑھتی، ہم 1500 تو پڑھیں گے نا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ، بہت بڑے گنہگار ہیں، اقراری مجرم ہیں اللہ، ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور میں پیش کر دیا ہے اللہ۔ آج کل تو ہمارے یہاں سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں، ہم آپ کی محبت کے فقیر ہیں اللہ۔ یہ نوجوانوں کا مجمع یہ آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا ہے، یہ آپ کو تلاش کرتا کرتا آ گیا ہے، یہ آپ کو لینے کے لیے آیا ہے، آپ کو دل میں بسانے کے لیے آیا ہے، آج تو توبہ کرنے کے لیے آیا ہے اللہ۔ ہم گناہ کرتے کرتے بھی تھک گئے، ہم نے بہت بے چینیاں دیکھی، بہت حالات دیکھے، بہت تکلیف دیکھی، بہت پریشانیاں دیکھی، 2 کام بنانے گئے 4 کام بگڑ گئے۔ واقعتاً اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا نا تو ہماری لائف تنگ ہو گئی، دل کے اندر ہیٹر چلنے لگا۔ ایک کاش اگر ہم آپ کو راضی کرتے تو دل میں ایسی چلنے لگتا، دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگتا، ہماری بیوی نیک ہو جاتی، ہمارے بچے فرما بردار ہو جاتے۔ لیکن اللہ سب ہماری غلطی ہے اللہ، نہ ہم سے ہماری بیوی خوش ہے، نہ ہم سے ہمارے بچے خوش ہیں، نہ ہم سے ہمارے ماں باپ خوش ہیں، اور اعمال ایسا لگتا ہے نہ آپ ہم سے خوش ہیں نہ ہمارے نبی ہم سے خوش ہے۔ رب کریم آج آ گئے آپ کے گھر میں، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ سنا ہے جو آپ کے سامنے روتا ہے آپ کسی اور کے آگے اس کو رونے نہیں دیتے، جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے آپ کسی اور کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے۔ رب کریم آج آ گئی، توبہ کی رات آ گئی، ہم آ گئے آپ کے در پہ اللہ، اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اب دوستوں کی بات نہیں مانیں گے، اب کسی سے متاثر نہیں ہوں گے، اب پیارے نبی کے دیوانے ہو جائیں گے اللہ۔ ہمیں پیارے نبی کی نقل اتارنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ دنیا میں بہت سے لوگ پریشان ہیں، حالات میں تکلیف میں۔ ابھی میں ایک بیجاپور سے آ رہا تھا، ایک شخص آئے اپنی 3 بچیوں کو لے کے، 6 سال 5 سال 2.5 سال کی عمر، کہا مولانا یہ تینوں بچیاں ہیں، ان کے لیے دعا کر دینا، یہ تینوں میری پوتیاں ہیں، ان کے لیے دعا کر دینا۔ میں نے کہا دل سے دعا ہے۔ رونے لگے، میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں روتے ہیں؟ کہا مولانا 28 سال کا میرا بیٹا تھا،
45 दिन पहले उसका इंतकाल हो गया। ये तीनों उसकी बच्चियां हैं, मासूम बच्चियां हैं, रोती रहती है, अब्बू को याद करती रहती है। मैंने कहा चलो मौलाना आए, आपकी मुलाकात करा दो। मैंने बैग में से निकाल के कैडबरी दी। कहा मौलाना इनको कैडबरी नहीं चाहिए, इनको इनका बाप चाहिए मौलाना, इनको इनका बाप चाहिए। 6 साल की बच्ची की तरफ इशारा किया। कहा मौलाना ये बग हो गई है, ये समझ गई है मेरे अब्बू अब दुनिया में नहीं आएंगे। 5 साल की बच्ची की तरफ इशारा करके रोने लगे, कहने लगे मौलाना मौलाना ये इसके अब्बू बाहर से होन बजाते थे ना, ये इसके अब्बू की बहुत प्यारी थी, दौड़ के बाहर जाती थी, इसके अब्बू इसको घुमाते थे, सारी चीजें लेके आते थे, गोद में लेके आते थे, अपनी बहनों के लिए सब लाती थी। मौलाना अब जब भी बाहर से होन बजता है ना तो इसकी अम्मी को कहती है मम्मा मत रो, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। दौड़ती दौड़ती बाहर आती है, आकर के देखती है, कहती है दादू दादू ये मेरा अब्बू तो नहीं है, मेरा अब्बू कहाँ चले गए। मौलाना बेटे का गम है, इसकी बच्चियों को देख के रोना आता है, उसकी 26 साल की वाइफ को देख के रोना आता है। मौलाना मेरा कह लेना भी आसान है, आपका सुन लेना भी आसान है। और 2.5 साल की बच्ची को मेरी गोद में बिठा दिया। कहा मौलाना इसको मैं कब तक झूठ बोलूंगा। मैंने कहा क्या हुआ। ये रोजाना रात को कहती है मुझे दादू दादू ये तो बताओ मेरा अब्बू मक्का मदीना से कब आएंगे। और हम यूं कहते हैं कि हम परेशान हैं, हम सिर्फ पैसे को ही अल्लाह की नेमत समझते हैं। हमारी जिंदगी करोड़ों से बेहतर है। हमें तो चाहिए था कि तौबा कर लेते, वली हो जाते, अल्लाह उसके रसूल के दीवाने हो जाते, दोस्तों को अपनी राह पर ले आते, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाते, अपनी तौहीद को मजबूत करते हैं, शरीयत और सुन्नत पर चलते, रातों को उठ के खुदा के सामने रोते और दुनिया में रहते हुए जन्नत के मजे लेते। तो बीवी भी हमारी दीवानी हो जाती, बच्चे भी हमारे दीवाने हो जाते, जंगल के जानवर भी हमारे हो जाते। रब्बे करीम आज हम तौबा करते हैं, अल्लाह जूनागढ़ के माहौल को मदनी माहौल बना दे, इन हजरात की परेशानियों को दूर फरमा, इन्हें खूब बरकतों वाली हलाल रोजी अता फरमा, बार बार हज और उम्रे की तौफीक अता फरमा, इनके घरों में दीनदारी को दाखिल फरमा, उलमा की कदरदानी की तौफीक अता फरमा, किसी अल्लाह वाले से बैत होकर उनकी मामूलात की पाबंदी की तौफीक अता फरमा। हर महीने अल्लाह हमें भी 3 दिन आपके रास्ते में जाने की, दिन भर मेहनत करने की, और रात को उठ के प्यारे नबी की उम्मत के लिए अल्लाह हमें भी रोने की तौफीक और सादत नसीब फरमा। अल्लाह मजमे ने नियत किए 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, 1500 दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, हर महीने एक कुरान पढ़ेंगे। अल्लाह कम से कम हम तमाम को इस पर जम जाने की और दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो अपने फضل से मुआफ़ फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुसाफा न करें, वक्त हो गया है। ट्रैवल्स से फोन